سنا ہے زین بھائی نے بتایا کہ وہ یہاں پر بھی آئے تھے توتلا یہاں پر بھی آیا تھا. سن لے بیٹا, اگر زیادہ پھڑ پڑایا ویڈیو بھول گیا ہے کیا؟ نکالے. اگر سمجھ رہا ہے کہ تیرا ویڈیو تو نے اندر کہیں دبا دیا ہے, ہمارے پاس ہے. اپنے حد میں رہے تو ہم بھی حد سے باہر جس دن نکلے گا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ جواب کیسے دیا جاتا ہے. کسی نے ذکر کیا اتو سے ایک ٹلو کا. ایک بات بتاؤں, کسی کو بولنا نہیں. میرے صدر صاحب اگر کھڑے رہے نا ایک دن میں نے سوچا صحیح میں دیکھیں گے کر کے, وہ جو چھٹو سا ہے نا ہمارے صدر صاحب کا پیجامہ بڑا ہے, وہ اتنا سا لیکن لگے ہیں. اور پھر جیسا آپ کو فاروق بھائی نے بتایا کہ کوئی ایک محبت سے حاصل کرتا ہے, ہماری بہن رویناز نے بتائی ہے کہ کوئی محبت سے آپ کے بیچ میں آتا ہے, کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے, کوئی سامنے سے خنجر چلانے کی کوشش کرتا ہے. دادا, اجیت دادا, آپ کا وہ بیان بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب آپ نے مسلمانوں کو لبھانے کے لیے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر کوئی پریشان کرے گا تو میں ان کے لیے کھڑے رہوں گا. یہ احمد نگر کا پوٹا دادا, اگر طریقہ نہیں معلوم ہے تو میں بتاتا ہوں. اس کو بلائیے, اس کو اپنے سامنے بلائیے, اس کو پلٹائیے, پلٹانے کے بعد کیا کریے. دیکھیں اب میں یہ نہیں بولنے والا ہوں کہاں پہ کیا کرنا ہے کر کے, آپ لوگ سمجھدار ہیں, لات کہاں مارنا ہے. نہیں تو دادا تمہیں بھی آنا ہے ان کے بیچ میں, کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم ہمارے کو اس کو چھوڑ دے ہمارے پیچھے اور تم پھر ہمارے بیچ میں آ جائے پھر محبت کی باتیں کرنے کے لیے. دوستو, جب میں یہاں پر آ رہا تھا بہت سارے مسلمان لیڈروں کے ہورڈنگز اور پوسٹرز دیکھا ہوں. مہاراشٹر کے اپ مکھیہ منتری ایکناتھ شندے کی شیو سینا کے ساتھ جڑے ہوئے. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, جو کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے, جو کوئی بھی اس پارٹی کے اندر ہے, اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دیجئے, جو اپنے نبی کا نہیں ہوا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائی, کسی کا نہیں ہو سکتا ہے, ورنہ یہی وہ لیڈر ہے, یہی وہ نیتا ہے. جب میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی گئی تھی تو انہوں نے جا کر اس مہاراج کے پیٹھ پر ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے اس کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. اس دن ہم نے سوچا تھا کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی غیرت جاگے گی, کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں ہر چیز کا سمجھوتا کر سکتے ہیں. میرے بھائی,
لیکن اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پارٹی کے اندر ہے، گستاخ رسول صرف وہ مہاراج نہیں ہے، گستاخ رسول ایکناتھ شندے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مسلمان ہے جو اس گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اتنا گر جاؤ گے صرف ایک عہدے کے لیے، صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے، کچھ ٹھیکہ مل جائے گا، کچھ کانٹریکٹ مل جائے گا، بس یہی لالچ ہے. لیکن میرے بھائی، مجھے معلوم ہے مجلس کو مہاراشٹر کے اندر ختم کرنے کے لیے کیسے ان سبھی لوگوں نے ہاتھ ملا لیے تھے. چاہے وہ مجھے ہرانے کی بات ہو یا فاروق شابدی کو یا وارث پٹھان کو ہرانے کی بات ہو، سبھی ایک ساتھ مل کر آ گئے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے گرا دو، اسے ختم کر دو، یہ ہار جائے گا تو مجلس ختم ہو جائے گی. جب تک سورج چاند رہے گا مجلس زندہ رہے گی. میرے بھائیوں، بولے یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا. سمجھے کہ امتیاز جلیل گر گیا، ختم ہو گیا. ارے تم نے گرا کر اپنی خود کی حساب سب کا لیا جائے گا. شروعات ہو چکی ہے اورنگ آباد سے. کسی مائیکا لال میں ہمت نہیں ہے آج کے اس دور میں کہ ایک کیبنٹ منسٹر مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی اگر طاقت کسی نے دکھائی ہے تو الحمدللہ امتیاز جلیل نے اور مجلس اتحاد المسلمین نے دکھائی. سب دکھا دیا، سب دکھا دیا، سب بتا دیا. سوچا کہ نریندر مودی جی بھاشن کیسا، اوہو متروں، 70,000 کروڑ کا گھوٹالا مجھے معلوم ہی نہیں تھا. سنچن گھوٹالا، کھنن گھوٹالا، بینک گھوٹالا. مودی جی تمہارا بھاشن میں نکالوں؟ اجیت پوار کے بارے میں دیویندر فڈنویس یاد ہے؟ چیک کی پیسنگ کہاں ہے؟ پولیس والے دل ہی دل میں بول رہے کتنا صحیح بولتا ہے یار یہ آدمی کا. ہمارے منتری ہے لیکن بات صحیح ہے. اور میں اس لیے بولتا ہوں، میں اس لیے سچ بولتا ہوں کہ تمہارے سوچ کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. زبان کاٹ لو یہ لہجہ بدل نہیں سکتا. مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. پورے کے پورے لگ گئے میرے پیچھے. وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، بولے امتیاز جلیل بھی ایسا، امتیاز جلیل بھی ویسا، اس کا یہ. ایک تو اتنا پھدک رہا تھا، میں بولا بیٹا دیکھ، میں نے کھایا، سی بی آئی آفس گیا، ڈی جی ممبئی کے آفس میں گیا، تو بھی جا کے دکھا دے. بولے نہیں امتیاز جلیل بھی ایسا، امتیاز جلیل ایسا. میں بولا سن،
अब वो जितने भी फड़फड़ा रहे हैं, एक 4 लाइन में उनको हिसाब कर देता हूं, 4 लाइन में उनका हिसाब कर देता हूं। समझ लेना, रात में घर जाने के बाद मैं जो बोल रहा हूं, घर में जाना, बाथरूम में जाना, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। कहां से आते हैं ये लोग? ये कहां से आते हैं मेरे भाई? यकीन मानिए, ये कैसी पैदावार है? ये कैसी पैदावार है? पैसा दे दे के लोगों को बोले आओ इम्तियाज जलील को अपने को जेल में भेजाना है, बाप का राज है। नहीं, क्या है इसमें से कितने जने मुझे बताओ 1 रुपया भी मजलिस ने दी है? अरे यहां पर एक आवाज, एक झलक मेरे खायत की पाने के लिए कई 100 किलोमीटर से लोग सिर्फ इस जुनूनी एक ऐसे शख्स को देखने के लिए आते हैं मेरे भाई। कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मजलिस की मोहब्बत में आते हैं। मंत्री जी ने बोले ए पैसा ले, रोड पे नाटक करो, बोलो इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, तो लग गए पूरे के पूरे इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद। पैसे बच गए तो सीधे के सीधे पूरे के पूरे बेवड़े चले गए देसी दारू पीने के लिए। हम जरा से शरीफ क्या हो गए? लेकिन वारिस भाई अपने बोलते हैं ना, वारिस भाई क्या है वो अपन? वारिस भाई बोलते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं, और महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये आज हम ऐलान कर रहे हैं कि परभनी के ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, हम पूरे के पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। और परभनी के अंदर भी हम पूरी ताकत के साथ पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बस आप लोगों को हमारा साथ देना है मेरे भाई। पिछले कुछ बार हमें परभनी से आपका कसूर नहीं, हमारे अपने ही कुछ लोग थे जिन्होंने धोखा दिए, सिर्फ मजलिस को नहीं पूरी कौम को धोखा देने का काम किए। हमने पुलिस में तकरार दर्ज कराई, लेकिन अब हमें यकीन है कि एक नौजवान गौस ज़ैन मजलिस की सदारत को संभाले हुए हैं। हम अपनी नेक ख्वाहिशात उन्हें देते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, आपके बीच में भी आएंगे। जैसे ही इलेक्शन आता है तो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये जातिवादी जमात है, ये फिरका परस्त जमात है, आपको सेक्युलर पार्टियों का साथ देना पड़ेगा। अब अगर बोले तो बोलना, सेक्युलर पार्टियों को हम अपनी जूती पे रखते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जो अपने लिए लड़ेगा वो अपना, जो अपने लिए बोलेगा वो अपना। इतना समझ लो, कितना भी ताकत लगा ले, जितनी ताकत के साथ तुम मुझे खामोश बिठाने की कोशिश करेंगे, जितनी ताकत लगा सकते हैं, एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ना झुकूंगा, ना डरूंगा और ना बिकूंगा इंशाअल्लाह।
आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए, बाकी चिल्ले पिल्लों को तो कभी भी संभाल लेंगे यार, ये छोटे मोटे बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ये जितने भी लोग बोल रहे थे, बोले अहमदनगर वाले ने वैसा बोला, जिस दिन पैरों में आ गया ना, और ये छोटे छोटे प्यादों को एक बात समझ लेना चाहिए, तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा हूं तो तुम क्या खेत की मूली है रे, कहां के आए हुए हैं तुम। इंशाल्लाह तुम्हें भी हिसाब बराबर करेंगे, बस आप लोगों से इल्तिजा है कि मजलिस का इस बार साथ दीजिएगा पूरी ताकत के साथ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, यकीन मानिए, जब हमने ये फैसला किया कि महाराष्ट्र के अंदर हम इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे, तो सबसे पहले किस शहर से, बहुत सारे हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि हमारे शहर पे आइए, बहुत सारों ने कहा कि नहीं साहब वहां पे जाएंगे करके, लेकिन मैंने और असद साहब ने ये तय किया कि नहीं, जिस जगह के ऊपर हमें इतनी मोहब्बत मिली है, इंशाल्लाह हम अपने इलेक्शन का बिगुल अगर कहीं से बजाएंगे तो वो परभनी से बजाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बीच में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब एक बहुत छोटा बच्चा, बस 11 साल का ईशान अहमद इमरान जैन, सदर साहब से किस तरह लोग प्रभावित होते हैं उनकी सोच से। बहुत छोटा बच्चा है लेकिन अब वो इंट्रोड्यूस वही कराएंगे सदर साहब के लिए भी। एक बार तालियां बजाइए ईशान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अब स्टेज पर वो अजीम शख्सियत आने वाले हैं जिनकी स्पीच सुनकर हर एक के दिल में कौमियत और अपने हक का जज्बा पैदा होता है, जिनकी सटीक दलीलों के आगे अंजना और कश्यप और रूबिका लियाकत जैसे बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स की बोलती मिल जाती है, जो सीने में तालिबान कुरान और ज़हन में संविधान लेकर चलते हैं। उनके अल्फाज दुश्मन पर हथियार से ज्यादा भारी पड़ते हैं। जनता के हक के लिए उनकी आवाज न्यूज चैनल से लेकर संसद तक गूंज उठती है, जिनके इंटरव्यू लेने के लिए गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स होमवर्क करके आते हैं, जिन्होंने हमारी तरक्की की पतंग को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हुकूमत के सामने कभी हार नहीं मानी और हमें यह पैगाम दिया, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं। 2 कदम मेरे साथ चलकर तो देखो, जरूर सबके ख्यालात बदल सकते हैं। Now I request our favorite leader and president of Majlis Ittihad al-Muslimin, Barrister Asaduddin Awaizi Sahab, to come on stage. There is our leader, our proud. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शयनशीन पर मंच पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, परभनी के सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुंबई और सोलापुर के सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान साहब,
औरंगाबाद से तशरीफ लाए जनाब समीर बिल्डर साहब, जनाब नासिर साहब, मेरे जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ रुफ़क़ा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, ये इस बात का पैगाम देता है कि परभनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर थी और इंशाअल्लाह इसको आप और मजबूत करेंगे। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि परभनी में हमको एक अच्छे सदर की ज़रूरत थी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को और परभनी की आवाम में मजलिस के लिए तड़प है। यहाँ की आवाम इंसाफ चाहती है। परभनी के रहने वाली जनता परभनी में एक विकास, एक नए मोड़ को लाना चाहती है। तो इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि जनाब मोहम्मद गौस साहब को यहाँ की जिम्मेदारी दी जाए और मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि आप इनके हाथ को मजबूत करिए ताकि आपके शहर में विकास हो, यहाँ पर आपके ख्वाबों को हम पूरा कर सके, यहाँ पर आपकी एक मजबूत क़ियादत बने, यहाँ पर आपके इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले म्युनिसिपैलिटी और बल्दिया के चुनाव में आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दीगर अपनाए वतन के लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों और ख़ास तौर से हमारे दलित भाई हों, उनसे हमारे ताल्लुकात और अच्छे हों ताकि हम मिलकर परभनी के एक एक आवाम के दिलों में जो परभनी के ताल्लुक से उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी के लिए कोई नई जमात नहीं है। बरसों पहले मैं अपने मरहूम वालिद सालार मिल्लत अलैहि रहमा के साथ यहाँ पर कई मरतबे जलसों में सालार आते थे, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम सज्जुल आला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था तो आपने 40,000 वोट उनको दिए थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम सज्जुल आला की खबर को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आज मालूम हुआ कि उनके करीबी दोस्त थे चाऊश, वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। मेरे भाई, दुनिया की हकीकत यही है, हम इस दुनिया में आए और कल चले जाएंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम कुछ काम करके जाएं। आपको और हमको इस बात की फिक्र रहती है कि जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा और पीटा जा रहा है, कोई डरा रहा है। हमको ये फिक्र रहती है कि हम परभनी में बैठकर भी अपने सीने में इस तकलीफ को महसूस करते हैं और फिर हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, फलस्तीनियों पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जहां पर आज तमाम लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोग नहीं मारे गए, 2 लाख फलस्तीनी मारे गए। 2 लाख, क्योंकि 2 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे है या फिर ऑफिशियली उनका जिस्म नहीं मिला।
مگر یاد رکھیے جس سرزمین پر جو ظالم ظلم کرتا ہے اللہ ظالم کو مٹا دیتا ہے، اللہ ظلم کو بھی مٹا دیتا ہے، مگر اللہ کبھی مظلوم کو مٹنے نہیں دیتا۔ طاقتور اگر طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس سرزمین پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جو ظلم بھی ہو رہا ہے وہ مٹے گا، ظلم مٹے گا اور مظلوم کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی فلسطینیوں کو مار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مٹا دیا، مارنے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ان کی لاشیں زمینوں کے نیچے ہیں، جو ملبے کے نیچے پکار رہے تڑپ رہے، کل دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کے سروں پر طاقت کا تاج رکھے گا اور اللہ انہی سے دنیا میں انصاف کرائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ظلم کرنے والے پہ اگر کوئی مظلوم ہندو ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سوریہ ونشی کو مارا گیا پولیس کسٹڈی میں، سوریہ ونشی کو مارنے والے یہ سمجھ رہے کہ مر گیا، سوریہ ونشی میرے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے ڈائس پر ہمارے آشیش پکوڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں روی صاحب کو اور براڈے صاحب کو کہ آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بات کر رہا تھا ظلم کی۔ کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، امام حسین شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک رکھتے تھے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکال لاب دہن لگاتے تھے، وہ نواسا شہید ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبری زلفوں کو تھامتا تھا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، آقا اتر کر آ گئے اور ان کو گود میں لے لیا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ نواسا شہید ہو گیا اپنی پوری آل کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی ماں اس کے باپ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ 72 کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مگر دنیا کیا یزید کو یاد رکھتی ہے یا امام حسین کو یاد رکھتی؟ بولو دنیا کس کو یاد رکھتی؟ دنیا یزید کو ملعون کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ بتاؤ آپ، دنیا اس صبح قیامت تک یزید کو ملعون کہے گی، تو ہم حسینی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم حسینی پرچم کو اس لیے اٹھائے کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم مظلوم کو انصاف دلائیں گے، اور تعداد کو دیکھ کر امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت نہیں دی، امام حسین نے دیکھا کہ میں تعداد میں کم ہوں، مگر امام حسین نے ہم کو پیغام دیا، کربلا کے ریگزاروں سے پربھنی کی عوام تم کو، وہ کربلا کے ریگزارے تم کو پکار پکار کر کہہ رہے کہ ظالم کے ظلم کی اس کی طاقت کو مت دیکھ کر مرو ہو جاؤ،
बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर तारीख उसको याद रखती है जो वक्त के यजीदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको कभी मरने नहीं देती जो वक्त के फिरौन और नमरूदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको मिटा देगी, मगर जो मजलूम के हक के लिए लड़े रहेंगे तारीख और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। ये करबला के रेगजारों से पैगाम आ रहा है, ये हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमे से पैगाम आ रहा है। वो दरिया का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हमको कह रहा है कि भारत के मुसलमानों अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। तुम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी थे और शहरी रहोगे, मगर तुमको अपने हक के लिए उठ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तुम गुलामी नहीं करोगे, तुम क़यादत करोगे, तुम किसी के पैरों के पास नहीं बैठोगे, तुम कुर्सी डालकर सामने आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 72 करबला में शहीद हुए, यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स, हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इबादत गाह को खत्म करके रख दिया जाएगा। याद रखो, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो, मैंने उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर उनकी जबानों से सुना कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया तुमको यहां पर इनाम मिलने वाली जगह नहीं है, दुनिया अमल की जगह है। अमल करो, नेक अमल करो, बहादुरी के मज़ाहिर अपने छोड़ो, और जज़ा अल्लाह उस दिन देगा जब खबरों से हमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो जिस तुम पर जुल्म किया, हम पर जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला, वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार, मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परभनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब्बे करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जुल्म करने वाले जुल्म करके चले जाएंगे। अरे हलाकू और चंगेज बरकरार जिंदा नहीं है। ये कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे तुम मिटोगे, तुम इंसाफ करोगे तो इख्तिदार पर रहोगे। यजीद भी यही समझता था, यजीद खत्म हो गया। बहुत सी तारीख में कई चीजें हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं, मजलिस तुम्हारी आवाज है। मुझसे दुश्मनी या इम्तियाज जलील से दुश्मनी या मजलिस के जिम्मेदारों से दुश्मनी इसलिए की जाती है कि ये इनकलाब बर्पा कर रहे अवाम के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान में ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हमारी माँ और बहनों को। इसीलिए हम पर इल्जामात, झूठे इल्जामात क्या क्या बोले जाते मुझे नहीं मालूम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे साहब ही नहीं ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना कलम लेकर कागज को काला कर लो,
तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुन करके हमारे भाई जो रुकने बल्दिया है, अजीत पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा, कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई? क्या होगा, तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुसवा कर दिया। ये परभनी की आवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे? मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा कंधे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और फिर MIDC है। MIDC तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का, लावारिस वेयर हाउस है। अरे MIDC कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है। कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है? बताओ हमको मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों को जाकर देखो आप, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल परभनी के रहने वाले हर मजहब के मानने वाले से है। बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? आपके अब्बा मोदी दिल्ली में, आपके चचा फडणवीस मुख्यमंत्री, आपके भाई अजीत पवार, शिंदे, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर परभनी में हमारी माँ और बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता। 6 दिन 10 दिन में पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में
आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में बांग्लादेशी है। कहां है बांग्लादेशी, मेरे को ही बताओ। परभनी यहां है, बांग्लादेश यहां से मेरे ख्याल से अगर प्लेन में भी गए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के ऊपर हो जाएंगे। बांग्लादेशी यहां था, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते नॉर्थ ईस्ट, सिलचर, उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी, अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा, उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहते हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्स अप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा। और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है नेपाल में। कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में तकरीर की है कि यहां पर दहशतगर्द हैं। मोहम्मद रईस को, सईद चाउश को, मतीन को 8 साल जेल के बाद बेल होती। हमारे सदर साहब बताए, ये अच्छी बात है क्या? बोलो, ये अच्छी बात है क्या? बोलिए आप कि तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया, कुछ नहीं मिल रहा, पहाड़ खोदे तो चूहा भी नहीं निकल रहा। आप इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके पर हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर, हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा।
آج آرڈر واپس لے لیے فڈنویس, کہا کہ نہیں جی آر کو واپس لیتے ہیں ہندی زبان کے بارے میں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو متحد ہو کر مقابلہ کیے. اور میں تو امتیاز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے ہمارا بھائی جرانگے پاٹل, کہاں ہے جرانگے پاٹل؟ جرانگے پاٹل کھڑے ہوں گے, لڑیں گے تو چھوٹا بھائی امتیاز جلیل بھی ان کے بازو کھڑے رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, ہم چاہتے ہیں کہ دلت بھائیوں سے انصاف ہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ زبان کی بات آر ایس ایس کرتی ہے کہ ملک میں ایک ہی زبان ہوگی, ایک ہی کلچر ہوگا, ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی. نہیں, بھارت میں کبھی بھی ایک زبان, ایک آئیڈیالوجی نہیں رہ سکتی. یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں تہذیبیں ہیں, یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی لیے بھارت کی طاقت یہ ہے, بھارت کی طاقت اس کی ڈائیورسٹی ہے. اگر کوئی بھارت کو چاہتا ہے کہ ایک ہی زبان ہوگی, ایک ہی آئیڈیالوجی ہوگی, وہ بھارت نہیں رہے گا, وہ ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی. اور ہم کبھی بھی اس کو ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر مودی اور فڈنویس اور موہن بھگوت یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو ایک رنگ میں رنگ دیا جائے گا, نہیں, بھارت ایک رنگ میں نہیں رنگے گا. یہ بھارت رنگین تھا اور ہمیشہ رنگین رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بھائی اجیت پوار کے پاس بھاگ گئے, اجیت پوار کی دی ہوئی گلاب جامن کو کھا کر. ارے کبھی تو سوچتے اس وقف قانون کے بارے میں کہ کیسا قانون بنایا گیا, کس طریقے سے ہم سے مسجدوں کو, درگاہوں کو, خانقاہوں کو چھینا جائے گا, کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان وقف الاولاد کرے گا تو بچیوں کا حق نہیں مار سکتا. آپ کون ہے بتائیے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیے, ایک انقلاب برپا کریے. اور کئی لوگ جو دوسری پارٹیوں میں ہیں میرے سے آگے بولتے, حسد صاحب آپ کا جہاں پر بھاشن ہوا تھا نا, ہم بھی بیٹھ کے سن رہے تھے, ہم نے بھی بہت پسند کیا آپ کے بھاشن کو. آپ جب ٹی وی پہ آتے تو ہمارے گھر میں ہم لوگ سب بیٹھ جاتے. میں کیا کوئی خوال ہوں, تم بیٹھ کے سن رہے؟ ارے میرے دوست, اگر میری الفاظ میں سچائی ہے تو اس عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں حق کو بیان کر رہا ہوں تو میرے پیغام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد, جو میں مروں گا ایک دن, تم اس کے بعد بولو گے ارے ہاں یہ آدمی سچ کہتا تھا, آپ کیا کریں گے؟ میں تمہاری تعارف کا یا تمہاری تعریف کا یا تمہاری داد کا محتاج نہیں تھا, نہ کبھی ہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اللہ کا محتاج تھا, اللہ کا ہی محتاج رہوں گا. مگر یہ تو بتاؤ یہ کون سی بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی فوج آ کر نماز ظہر بھی پڑھتی تھی, نمازیں پڑھتی تھی. اور جب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو اور پھر تم میرے اوپر تلوار بھی اٹھاتے ہو, تم نے میرے اولاد علی اکبر علی اصغر کو شہید کر دیا, 6 مہینے کے میرے بیٹے کو تیر مار دی, میرا بیٹا علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا, تم نے اس کو شہید کر دیا, یہ کیا ہے؟ تو ظالموں نے کہا اے امام, ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے مگر تلوار ظالم کے ساتھ ہے. تم کو اپنا دل بھی حق کے ساتھ رکھنا پڑے گا, تمہارا عمل بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے. تم کب تک طاقتوں سے ڈرو گے, تم کب تک ان دولت مندوں سے ڈرو گے؟ نہیں, الیکشن آئے گا تو یہ لوگ پیسوں کی نہریں بہا دیں گے. ارے امام حسین نے کیا کیا؟ پیاسے تھے, پانی بن کر دیا گیا تھا. اگر امام حسین اللہ سے کہتے کہ اللہ بارش کو نازل کر,
تو کیا اللہ رب کریم اپنے حبیب کے نواسے کی دعا کو رد کرتا ہے؟ بارش کو نازل کر دیتا. مگر صبح قیامت تک کربلا سے پیغام دیا جا رہا ہے، ظالم سے ڈرو مت، اس کے اقتدار سے مت ڈرو، اس کی طاقت سے مت ڈرو، اس کی دولت سے مت ڈرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. مستقبل آپ کا ہے. اس دیش کو مضبوط کرنا ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اور دیش کب مضبوط ہوگا؟ جب دلت، مسلمان، آدیواسی اور غریبوں کا ان کا حق ملے گا. تو آئیے یہاں پر مجلس کو مضبوط کریے. لوگ بہت کہتے ہیں میرے بارے میں، امتیاز جلیل کے بارے میں تو ماشاءاللہ روز ایک جوکر آ کر کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہے. مگر آپ کو معلوم امتیاز جلیل کو ہرانے والے، ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ کس نے ہرایا امتیاز جلیل کو؟ کس نے ہرایا ناصر صدیقی کو؟ اگر یہ دو جیت جاتے تو مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں لوگ پہنچ جاتے. جب یہ دو پہنچ جاتے تو فڈنویس کو معلوم تھا، شنڈے کو معلوم تھا، اجیت پوار کو معلوم تھا، اگر امتیاز جیت کر آ جائے گا تو امتیاز ہماری راتوں کی نیند حرام کر دے گا. کیونکہ یہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، بلکہ لڑتا ہے. تو کیا کیا سب نے کیا کیا؟ مل کر امتیاز جلیل کو ہرا دیا. سب نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا. کتنے؟ 1200 ووٹ، 1700 ووٹ، 1700 ووٹ. اور وہ جو سماجوادی پارٹی کا امیدوار تھا، وہ غدار، کتنے ووٹ لیا؟ وہ 20,000، 5,000 ووٹ لیا. تو یاد رکھو، دشمن ہمارے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے. دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میر جعفر، میر صادق یہی ہیں، یزید کے ایجنٹ یہی ہیں، مودی کے ایجنٹ یہی ہیں. ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہم کو کمزور کرنے کی تیاریاں کرتے رہتی ہے. تو میرے بھائی، ان لوگوں کو پہچانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو. علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ مسجد ہے، نماز کی صف بنی ہوئی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر، اخرج فإنک منافق، نکل منافق، نکل. پہچانو ان لوگوں کو. یہ نہیں کرو کہ سب کو فتویٰ دے دو، بول دو. پہچانو ان لوگوں کو. یہ لڑائی میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا. میرے جسم کو زمین کے کیڑے کھا لیں گے، میری ہڈیاں زمین میں جل جائیں گی. مگر یاد رکھو، تم تو یہ نوجوانوں، تمہارا مستقبل ہے نا. تم لیڈر بنو گے، تم قائد بنو گے، تم اس وطن کی قیادت کرو گے، تم پربھنی کی قیادت کرو گے، تم مہاراشٹر کی قیادت کرو گے. یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری کوشش ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آئیے اور محمد غوث صاحب کے ساتھ مجلس کو مضبوط کریے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مراٹھی زبان کی عظمت کے لیے، مراٹھی زبان کی محبت کرنے والوں نے فڈنویس کو ڈھکیل دیا پیچھے، اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. میرے بھائی، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. اگر کوئی یہ بولے گا انہوں کیا بات کر رہے ہیں، انہوں لڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہ مرنے کی بات کر رہا ہوں. میں تم کو زندہ رہنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہوں کہ جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو. تم اگر کوئی تم کو مارنا چاہ رہا تو تم اس کو بچا سکو گے. کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہا تو تم اپنے اتحاد اور سیاسی طاقت پر اس کو عزت سے نواز سکو گے. کوئی اگر
اگر ہمارے بچوں کے خواب چکنا چور کر رہا ہے تو تم ان بچوں کے خوابوں کو پورا کرو گے. بتاؤ ایک خواجہ یونس یہاں سے چلا گیا, کیا تم انتظار کرو گے اور 100 خواجہ یونس غائب ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائی, یہ وقت اٹھنے کا ہے, یہ وقت مضبوطی کے مظاہرے کرنے کا ہے. بھارت کی جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس دیش کا غریب, اس دیش کا آدیواسی, دلت اور مسلمان کو ان کا جائز مقام ملے گا. بہت ہو چکا, 75 سال ہو چکے, مگر یہ لوگ ہمیشہ نیچے رہے. میں آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں, اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. ہم نہیں رہیں گے, نہیں معلوم, زندگی کا کوئی آج کل بھروسہ نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے, مگر اپنی مزاجوں میں تبدیلی لے کے آؤ نوجوانوں. نہیں ایک سیلفی لے لیتا ہوں, کیا کرتے سیلفی لے کے پیٹ بھرتا. نہیں ایک سیلفی لے لیتا ہوں, تمہارے سے انصاف ہوگا. یہ حال ہو چکا ہے کہ دلی ایئرپورٹ پر تھا, بیت الخلا میں گیا, ٹوائلٹ میں, واش روم میں, اندر سے نکلا, میں شیروانی نکال کے باہر, سیکیورٹی والے آج کل رہتے ہمارے ساتھ, ابھی نکل کے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں. ایک صاحب ہے, کان کو لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے, کیا بولتے ہیں اس کو, ہیڈ فون, ہاں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں. ون سیلفی, مطلب پلیز ویٹ, نو نو آئی وانٹ اٹ ناؤ, ابھی ہونا میرے کو, ابھی چھونا. ارے میرا نکل کے آنا ہاتھ, نہیں ابھی ہونا, بلا لے, کیا کرتا ہے. میں بولا پھر لے کے جانے, ایک بار کو ہاتھ دھوا. میں اندر نہیں لیتے, اندر کیا دیکھنا ہے, یہ انڈین ہے یا ویسٹرن ہے وہ بھی دیکھ لینا. کیا ہے یہ, نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. دلی کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے, میڈیٹیشن سینٹر بولتے, وضو کر رہا ہوں میں, ابھی کلی کر رہا ہوں, میری فلائٹ ہے, میری فلائٹ ہے. میں محسوس نہیں کر رہا کوئی بول رہا ہوں گا بھائی نماز پڑھ, کسی کو بول رہا ہوں جلدی چلو. اب میں وضو کر رہا ہوں, ہاتھ دھو رہا ہوں, سر کان میں انگلی ڈال کے بالوں, سر میری فلائٹ ہے, ایک فوٹو لینے دو میرے کو. ارے میں ٹھہرو بھائی صبر, نہیں 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 میرے کو فلائٹ ہے. ارے پیر دھو لوں, نہیں سر میری فلائٹ ہے. یہ کیا ہے بتاؤ آپ, یہ کیا ہے بتاؤ آپ. تم میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے میرے بھائی, کیا ہوگا تم کو اس سے بتاؤ. اگر تمہارے میں تبدیلی نہیں آ رہی, اگر تم لڑ نہیں رہے ہو ظالموں کے خلاف, اگر تم متحدہ اپنی ووٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہو, تم مسجدوں کی عظمت کو بچا نہیں پا رہے ہو, تم قبرستانوں کو نہیں بچا پا رہے ہو, تو میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے. تم کو اتنا قابل بننا ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے کہ میں تمہارے ساتھ فوٹو لینا. یہ ہمارا خواب ہے, یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری دعا ہے رات کے اندروں میں اللہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, تم قوم کا مستقبل ہو, تم بھارت کا مستقبل ہو. تمہاری مثال ایک گھر کی اونچی دیوار کی طرح ہے. اگر کسی کی گھر کی دیوار گر جاتی تو پڑوسی اس کو اپنا راستہ بنا لیتا. تم مت گرو نوجوانوں, تم زندہ رہو گے, تم سینے تان کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو تمہارے گھر کی دیوار مضبوط رہے گی. تمہارے گھر کے اندر بسنے والے عزت کی زندگی گزاریں گے, حفاظت سے زندگی گزاریں گے. نوجوانوں, میں تم کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو, مسجدوں کو آباد رکھو, نماز کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو, گانے اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سنو. یاد رکھو تم مستقبل ہو. کوئی اگر ڈرگز لے رہا ہے تو چھوڑو, کیا ہے ڈرگز, یہ تم خالی ایک وہ کیا مار لیے, چٹا مار لیے. میں دیکھا ہوں نوجوانوں کو راتوں میں جب آتا ہوں میں حیدرآباد میں, ایک صاحب تو 20 روڈ پہ آ گئے, کیا ہوا کیا ہوا, گاڑی روک دی, کیا ہوا, معلوم میرے کو نشے میں بول رہے, آپ جا رہے, دیکھنا چاہ رہا تھا. آپ کیا ہوا تیرے کو, اپن یہ کیا ہے, یہ آپ یہ کرنے آئے.
ارے توحید کا نشہ یہ جو ہے نا، صرف اللہ کو ماننا، وہ سب سے بڑا نشہ ہے۔ تم ایک بار اس کو سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تم سمجھ گئے، تم نعرہ تو لگا دیے لا الہ الا اللہ، مگر تم کو اس کو سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ، ایک ماں کے پیٹ میں خون کے دکھڑے سے تم کو پیدا کرنے والا اللہ، اور جب 40-90 دن ہو جاتے تو تمہارے مقدر کا لکھنے والا اللہ، تم جب اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے تم کو اپنی ماں سے دودھ پلانے والا اللہ، جب تم بوڑھے ہو جاتے تو تمہاری خیال رکھنے والا اللہ کا رحم، اور جب تم خبر میں جاتے اور جب تم زندہ کیے جاتے وہ اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تم نعرہ تو لگا دیے، اللہ تم کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس نعرے کو صحیح سمجھیں، اور لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے، یہ سب سے بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ اب آپ پربھنی میں مجلس کو مضبوط کریں گے، ڈر رہے کیا؟ یہاں سے آپ نے سجو لالا کو 40,000 دلائے تھے، اب کے آنے والے کے بلدیہ الیکشن میں کتنے آپ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ کتنے کامیاب کروائیں گے؟ پکار کر کہو۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی، کیا بولے؟ زور سے بولو تاکہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کو اور ان تمام سیکولر پارٹیوں کو معلوم ہو جائے کہ اب تمہارا جادو نہیں چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سبق حاصل کرو اورنگ آباد کے اسمبلی الیکشن سے۔ مومن وہ ہے جو بار بار ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا، یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے۔ یہ تمام ناسور ویسے ہی ڈسیں گے ہم کو آ کر، نئی نئی باتیں کریں گے۔ اب بہار کا الیکشن آ رہا تو شروع ہو گئے میرے پیچھے، نئی نو ووٹ کاٹتے۔ ابھی میں 56 ایئرز کا ہو چکا ہوں، اب میری اسم نویسی کی دریافتی غلط ہے، اب یہ عمر نہیں ہے میری دریافتی کرنے کی۔ تم دیکھو تم کیوں ہار رہے؟ ارے ہم تو تم کو بول رہے، اختر علی مان نے کہا ہو اگر تم کو یہ پسند ہے کہ دوبارہ بی جے پی بہار میں نہ آئے تو ہم سے ہاتھ ملاؤ، تم نہیں ملائیں گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہاتھ بڑے دراز ہے، یاد رکھو، ان ہاتھوں میں، ان بازوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بہت طاقت دی ہے۔ تمہارے وار، تمہاری گولیاں، تمہارے جھوٹ ہماری طاقت کو، ہمارے حوصلوں کو کبھی کم نہیں کر سکے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا ساتھ دیجئے، ہم رہے یا نہ رہے۔ ہم نہیں رہیں گے تب بھی آپ مجلس کا پرچم اٹھا کر لے کر چلنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ پرچم ایک پارٹی کا ضرور ہے، مگر یہ ایک امید دلاتا ہے مظلوموں کو کہ یہ انصاف سے دلانے والی پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جب وقف کا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا، امتیاز جلیل نے مجھ سے کہا، اسد بھائی میں آپ کی تقریر دیکھ رہا تھا، میں امتیاز جلیل کو بعد میں بولا کہ امتیاز جلیل صاحب میں تقریر تو کر رہا تھا مگر دل میں، میرے جسم میں ایک تکلیف تھی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا، کاش اگر میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان ہوتے تو میری خانقاہوں کو ویران کرنے کا قانون نہیں بنتا۔
اٹھو میرے بھائی. میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے سو دین نہیں, میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے. میں کس طرح قلب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں. کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا؟ کیا کوئی برداشت کرے گا کہ وہ مسجد جو قیامت بھی آئے گی تو ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے, مگر اللہ مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا؟ بتاؤ کس طرح سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے میرے بھائی, جمہوریت ہے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو, چاہے ضلع پریشد ہو, لوکل باڈی ہو, اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہو. ہاں ہم انسان ہیں, ہم میں غلطیاں ہیں, ہم کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے. ہم روز توبہ کرتے, 100 200 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگتے, مگر ہماری بات کو تو سمجھو. کب سمجھو گے میرے بھائی؟ کب عمل کرو گے تم؟ کب تم عزت کی تاج تمہارے سروں پر کب رکھا جائے گا بتاؤ؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا, یقیناً رکھا, مگر مستقبل میں کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط رکھیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ وقف قانون کو واپس لو, واپس لو, وقف قانون کو 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 واپس لو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اپنے فون کی لائٹ کو کھول کر پیغام دیجئے ظالموں کو کہ پربھنی میں اب اتحاد ہو چکا ہے. دبا کے کھولیے پورے لائٹوں کو, روشن کر دیجئے اپنے گھروں کو. یہ اتحاد کی نشانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبئی اور سولاپور کے صدر جناب فاروق شابدی صاحب, سابق رکن اسمبلی جناب وارث پٹھان صاحب, اورنگ آباد سے تشریف لائے جناب سمیر بلڈر صاحب, جناب ناصر صاحب, میرے جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز رفقا, میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے میں شرکت کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام آج یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں, یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ پربھنی میں مجلس اتحاد المسلمین طاقتور تھی اور انشاءاللہ اس کو آپ اور مضبوط کریں گے. میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ پربھنی میں ہم کو ایک اچھے صدر کی ضرورت تھی جو مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور پربھنی کی عوام میں مجلس کے لیے طلب ہے. یہاں کی عوام انصاف چاہتی ہے. پربھنی کی رہنے والی جنتا پربھنی میں ایک وکاس, ایک نئے موڑ کو لانا چاہتی ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا کہ جناب محمد غوث صاحب کو یہاں کی ذمہ داری دی جائے, اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے
تاکہ آپ کے شہر میں وکاس ہو، یہاں پر آپ کے خوابوں کو ہم پورا کر سکیں، یہاں پر آپ کی ایک مضبوط قیادت بنے، یہاں پر آپ کے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر آنے والے میونسپلٹی اور بلدیہ کے چناؤ میں آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر ابنائے وطن کے لوگوں سے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں اور خاص طور سے ہمارے دلت بھائی ہوں، ان سے ہمارے تعلقات اور اچھے ہوں، تاکہ ہم مل کر پربھنی کے ایک ایک عوام کے دلوں میں جو پربھنی کے تعلق سے امیدیں ہیں، ہم ان امیدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پربھنی کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ برسوں پہلے میں اپنے مرحوم والد سالار ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ یہاں پر کئی مرتبے جلسوں میں سالار آتے تھے، میں یہاں پر آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جب مجلس اتحاد المسلمین نے مرحوم سجو لالہ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا تھا تو آپ نے 40,000 ووٹ ان کو دیے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم سجو لالہ کی خبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ ان کے قریبی دوست چاوش وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ میرے بھائی، دنیا کی حقیقت یہی ہے، ہم اس دنیا میں آئے اور کل چلے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ کام کر کے جائیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس سے اتحاد المسلمین کے جلسے میں شرکت کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ تمام آج یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ پربھنی میں مجلس اتحاد المسلمین طاقتور تھی اور انشاءاللہ اس کو آپ اور مضبوط کریں گے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ پربھنی میں ہم کو ایک اچھے صدر کی ضرورت تھی جو مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور پربھنی کی عوام میں مجلس کے لیے طلب ہے۔ یہاں کی عوام انصاف چاہتی ہے، پربھنی کی رہنے والی جنتا پربھنی میں ایک وکاس، ایک نئے موڑ کو لانا چاہتی ہے۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا کہ جناب محمد غوث صاحب کو یہاں کی ذمہ داری دی جائے، اور میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے تاکہ آپ کے شہر میں وکاس ہو، یہاں پر آپ کے خوابوں کو ہم پورا کر سکیں، یہاں پر آپ کی ایک مضبوط قیادت بنے، یہاں پر آپ کے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر آنے والے میونسپلٹی اور بلدیہ کے چناؤ میں آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر ابنائے وطن کے لوگوں سے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں اور خاص طور سے ہمارے دلت بھائی ہوں، ان سے ہمارے تعلقات اور اچھے ہوں، تاکہ ہم مل کر پربھنی کے ایک ایک عوام کے دلوں میں جو پربھنی کے تعلق سے امیدیں ہیں،
ہم ان امیدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پربھنی کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ برسوں پہلے میں اپنے مرحوم والد سالار ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ یہاں پر کئی مرتبے جلسوں میں سالار آتے تھے، میں یہاں پر آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جب مجلس اتحاد المسلمین نے مرحوم سجو لالہ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا تھا تو آپ نے 40,000 ووٹ ان کو دیے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم سجو لالہ کی خبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ ان کے قریبی دوست چاوش وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ میرے بھائی، دنیا کی حقیقت یہی ہے، ہم اس دنیا میں آئے اور کل چلے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ کام کر کے جائیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مارا اور پیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے۔ ہم کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہم پربھنی میں بیٹھ کر بھی اپنے سینے میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، فلسطینیوں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر آج تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 لوگ نہیں مارے گئے، 2 لاکھ فلسطینی مارے گئے، 2 لاکھ، کیونکہ 2 لاکھ مسنگ ہے۔ اب مسنگ کا مطلب وہ کسی بلڈنگ کے ملبے کے نیچے ہے، یا پھر آفیشیلی ان کا جسم نہیں ملا۔ مگر یاد رکھیے، جس سرزمین پر جو ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ ظالم کو مٹا دیتا ہے، اللہ ظلم کو بھی مٹا دیتا ہے، مگر اللہ کبھی مظلوم کو مٹنے نہیں دیتا۔ طاقتور اگر طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس سرزمین پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جو ظلم بھی ہو رہا ہے، وہ مٹے گا، ظلم مٹے گا اور مظلوم کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی فلسطینیوں کو مار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مٹا دیا، مارنے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ان کی لاشیں زمینوں کے نیچے ہیں، جو ملبے کے نیچے پکار رہے، تڑپ رہے، کل دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کے سروں پر طاقت کا تاج رکھے گا، اور اللہ انہی سے دنیا میں انصاف کرائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ظلم کرنے والے پہ اگر کوئی مظلوم ہندو ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سوریہ ونشی کو مارا گیا پولیس کسٹڈی میں، سوریہ ونشی کو مارنے والے یہ سمجھ رہے کہ مر گیا، سوریہ ونشی میرے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے ڈائز پر ہمارے آشیش وکوڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں روی صاحب کو اور براڈے صاحب کو کہ آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بات کر رہا تھا ظلم کی۔ کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، امام حسین شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک رکھتے تھے۔
وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکال لعاب دہن لگاتے تھے، وہ نواسا شہید ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبری زلفوں کو تھامتا تھا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، آقا اتر کر آ گئے اور ان کو گود میں لے لیا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ نواسا شہید ہو گیا اپنی پوری آل کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی ماں اس کے باپ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ 72 کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مگر دنیا کیا یزید کو یاد رکھتی ہے یا امام حسین کو یاد رکھتی؟ بولو دنیا کس کو یاد رکھتی؟ دنیا یزید کو ملعون کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ بتاؤ آپ، دنیا اس صبح قیامت تک یزید کو ملعون کہے گی، تو ہم حسینی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم حسینی پرچم کو اس لیے اٹھائے کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم مظلوم کو انصاف دلائیں گے، اور تعداد کو دیکھ کر امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت نہیں دی، امام حسین نے دیکھا کہ میں تعداد میں کم ہوں، مگر امام حسین نے ہم کو پیغام دیا، کربلا کے ریگزاروں سے پربھنی کی عوام تم کو، وہ کربلا کے ریگزارے تم کو پکار پکار کر کہہ رہے کہ ظالم کے ظلم کی اس کی طاقت کو مت دیکھ کر مرو ہو جاؤ، بلکہ تم حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو۔ ارے دنیا میں جو آیا یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتا ہے، تاریخ ان کو کبھی مرنے نہیں دیتی جو وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کرتا ہے، تاریخ ان کو مٹا دے گی، مگر جو مظلوم کے حق کے لیے لڑے رہیں گے تاریخ اور دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ کربلا کے ریگزاروں سے پیغام آ رہا ہے، یہ حضرت زینب کے اجڑے ہوئے خیمے سے پیغام آ رہا ہے، وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، تم اس ملک کے باعزت شہری تھے اور شہری رہو گے، مگر تم کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کر لڑنا پڑے گا، تم غلامی نہیں کرو گے، تم قیادت کرو گے، تم کسی کے پیروں کے پاس نہیں بیٹھو گے، تم کرسی ڈال کر سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے کہ مجھے بھارت کے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے، یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 72 کربلا میں شہید ہوئے، یزید ختم ہو گیا، یزید کی آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، مگر امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ میرے بھائی، یہی تو پیغام ہم کو دینا ہے، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے۔ یقیناً ہمارے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، کیا بول رہا ہے یہ شخص، ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کوئی ہم سے برتھ سرٹیفکیٹ کینسل کر دو بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عبادت گاہ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھو، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو، میں نے علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی زبانوں سے سنا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا تم کو یہاں پر انعام ملنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کرو، نیک عمل کرو، بہادری کے مظاہرے اپنے چھوڑو، اور جزا اللہ اس دن دے گا جب خبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا، اور ظالم ہوگا جو جس تم پر ظلم کیا ہم پر ظلم کیا، ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی مظلوم کو مارا گیا پیٹا گیا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پربھنی کی عوام سے حشر کا میدان ہوگا، جو خواجہ یونس نہیں ملا وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا پروردگار میں خواجہ
پیدا ہوا, میری لاش کو غائب کر دیا. آج تو میرا انصاف کر. جنہوں نے خواجہ یونس کو مارا, تم تیار ہو جاؤ, جب رب کریم کے سامنے تمہارا انصاف ہوگا, تمہارا ہر چیز کا حساب ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ دنیا دارالعمل ہے, عمل کرو, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ظلم کرنے والے ظلم کر کے چلے جائیں گے. ارے ہلاکو اور چنگیز برقرار زندہ نہیں ہے. یہ کون ہے یہ لوگ؟ آج اقتدار ان کے پاس ہے تو سمجھ رہے ہم سب چیز کر جائیں گے. تم ظلم کرو گے تم مٹو گے, تو انصاف کرو گے تو اقتدار پر رہو گے. یزید بھی یہی سمجھتا تھا, یزید ختم ہو گیا. بہت سی تاریخ میں کئی چیزیں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس آپ کی آواز ہے, میں تمہاری آواز نہیں ہوں, مجلس تمہاری آواز ہے. مجھ سے دشمنی یا امتیاز جلیل سے دشمنی یا مجلس کے ذمہ داروں سے دشمنی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ انقلاب برپا کر رہے عوام کے درمیان میں, نوجوانوں کے درمیان میں. یہ ایک امید کی کرن دکھا رہے ہماری ماں اور بہنوں کو. اسی لیے ہم پر الزامات, جھوٹے الزامات کیا کیا بولے جاتے مجھے نہیں معلوم. روز کوئی نہ کوئی بولتے مجھے, صاحب ہی نے ایسا بولا, انہیں فلاں بولا. بھائی صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم اپنا قلم لے کر کاغذ کو کالا کر لو, تم اپنی زبان سے ہم کو گالی دے دو, تم کیا کیا بول سکتے بول لو, مگر ایک بات یاد رکھو, نہ تمہارا قلم کی لکھی ہوئی جھوٹ, نہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمارے حوصلوں اور عزم کو پست نہیں کر سکے گی. ہم کام کرتے آئے, کام کرتے رہیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم انصاف کی لڑائی لڑیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم ان مظلوموں کو لیڈر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم بھارت کو مضبوط کریں گے, سنویدھان کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے. اور یاد رکھو, اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا. بتاؤ کیا حال ہے یہ. مجھے افسوس ہوا سن کر کے ہمارے بھائی جو رکن بلدیہ ہیں, اجیت پوار نے ان کو بلا کر کچھ دے دیا اور وہ چلے گئے. کیا حال ہے تمہارا؟ کتنی وہ جو بھی تم کو دیا وہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کیا ہوگا؟ تم ایک گاڑی لوگے, 2 گاڑی لوگے, تھوڑے کپڑے لے لوگے, مگر گاڑی اور کپڑے تم کو اپنے ہی سماج میں ذلیل و رسوا کر دیا. یہ پربھنی کی عوام نے دیکھ لیا کہ تم نے ایسی پارٹی کا ساتھ دیا جس نے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنایا, جس نے خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا. بتاؤ تم کب تک سودے بازی کرو گے؟ مت کرو یہ, چھوڑو ان چیزوں کو. ارے تم اور ہم جائیں گے اس دنیا سے, مگر جب تم جاؤ گے تو اجیت دادا کھندے پر لے کر قبرستان کو نہیں جائیں گے, اسد الدین اویسی جیسے لوگ تم کو لے کر قبرستان کو جائیں گے. اس بات کا خیال رکھو. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پربھنی کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ روڈ اور ڈرینیج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں. اور پھر یہاں پر اورنگ آباد پربھنی کی ریلوے ڈبلنگ پروجیکٹ وہ بھی کام نہیں ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, سٹی سکین کی مشین نہیں ہے, ریڈیالوجسٹ نہیں ہے. اور پھر ایم آئی ڈی سی ہے, ایم آئی ڈی سی تو ایک قبرستان بن گیا جننگ فیکٹریز کا, لاوارث ویئر ہاؤس ہے. ارے ایم آئی ڈی سی کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ہمارے صدر صاحب بتا رہے تھے, صاحب پربھنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جگت جرمنی دشات پربھنی.
کیا بات ہے بتائیے آپ, یہاں کا نوجوان نوکری نہیں ملتی تو بیچارہ پونے اور حیدرآباد کو چلا جاتا ہے. کیا یہ اچھی چیز ہے کہ جو اس سرزمین پر پیدا ہوا وہ اپنی جوانی میں اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر ان کی خدمت, ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی بیماری کے ساتھ دینے کے وقت وہ پونے حیدرآباد کو چلا جاتا ہے؟ کون سی سرکار ہے یہ؟ کون سے غریب کو, کسان کو فائدہ ہو رہا ہے بتاؤ ہم کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اردو میڈیم سکولز ضلع پریشد کے, میونسپل کارپوریشن کے بڑے خستہ حال میں ہے. یہ سب چیزوں کا تعلق آپ سے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب چیزوں میں تبدیلی لائی جائے, پربھنی ایک بہترین شہر بنے, مہاراشٹر کے دوسرے بڑے شہروں کو جا کر دیکھو آپ, یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا سوال پربھنی کے رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے سے ہے. بتاؤ پھر کیوں نہیں ہو رہا ڈیولپمنٹ؟ آپ کے ابا موڈی دلی میں, آپ کے چچا فڈنویس مکھیہ منتری, آپ کے بھائی اجیت پوار, شنڈے, پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ٹرپل انجن کی سرکار. مگر پربھنی میں ہماری ماں اور بہنوں کو پینے کا پانی لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا. 6 دن 10 دن میں پانی آتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ آنے والے میونسپل الیکشن میں آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے یہاں پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا پڑے گا. اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کوئی بی جے پی کے ایک شخص آ کر کہہ رہے ہیں کہ پربھنی میں بنگلہ دیشی ہے. کہاں ہے بنگلہ دیشی؟ میرے کو ہی بتاؤ. پربھنی یہاں ہے, بنگلہ دیش یہاں سے میرے خیال سے اگر پلین میں بھی گئے تو کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے کے اوپر ہو جائیں گے. بنگلہ دیشی یہاں تھا, اس کو بارڈر کراس کرنا پڑتا سیمانچل کا, چکن ہیڈ بولتے نارتھ ایسٹ, سلچر. انہیں وہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا. آپ سو رہے تھے موڈی؟ امیت شاہ کیا کر رہے تھے؟ پینٹنگ کر رہے تھے. بی ایس ایف تمہاری, انٹیلیجنس تمہاری, اب انہیں وہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا, ان کو خیال ہی نہیں ہے. یہ چھوڑو, کوئی بنگلہ دیشی پربھنی میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. یہ بھارت کی اٹوٹ سرزمین ہے. بنگلہ دیش, ارے کئی کا بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش کی جب تم بات کر رہے ہو تو سنو میری بات بی جے پی والوں. وہ بنگلہ دیش میں جب سے یونس آئے ہیں, بنگلہ دیش پاکستان کی نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے. بنگلہ دیش کی فوج پاکستان کی منیر سے جا کر مل رہی ہے. بنگلہ دیش نے بھارت کے بارڈر پر ایک ایئر بیس کو بنا رہے ہیں, چین بنا رہا ہے. اس کی فکر نہیں ہے تم کو؟ ذرا تو شرم کرو. اس بنگلہ دیش کو جس نے ہم نے مکتی واہنی بنا کر ان کی مدد کی تھی, آج اس بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا, اس بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے. تم پربھنی میں آ کر بنگلہ دیشی کہتی ہو. یا تو تم بالکل ہی دماغ کے پیدل ہو, تھمز اپ ہو تم, یا پھر تم کو بھارت سے محبت نہیں ہے. دیکھو, 2 فرنٹ نہیں 3 فرنٹ ہوگا. اور تم بنگلہ دیش یہاں کر بکواس اناپ شناپ بک رہے ہو. سوچو کیا ہو رہا ہے, دیش کہاں جا رہا ہے. ارے پڑوسی میں پڑوس کیا کر رہے ہیں دیکھ لو. ان پڑوسیوں سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو دیش کو ایک رکھو, سیاست کرو. مگر اگر تم پربھنی میں میری گلی میں آ کر بنگلہ دیشی بولو گے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, اس بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوشی ہوگی.
تو ان کو سوچنا چاہیے بنگلہ دیش بولنا بند کرو. بات کرے کہ بنگلہ دیش. نیپال کو جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے نیپال میں. کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ارے بھارت کو تم بدنام کرنا چاہتے تو تمہاری بات, تو پھر تم جو چاہے کر لو. اور پھر یہاں کے ایم ایل اے صاحب, یہاں کے آمدار راہل پاٹل صاحب, انہوں مہاراشٹر ویدھان سبھا میں تقریر کی ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں. محمد رئیس کو, سعید چاوش کو, متین کو 8 سال جیل کے بعد بیل ہوتی. ہمارے صدر صاحب بتائے یہ اچھی بات ہے کیا؟ بولو, یہ اچھی بات ہے کیا؟ بولیے آپ کہ تم ان پہ جھوٹا الزام لگاتی ہے. کچھ نہیں مل رہا, پہاڑ کھودے تو چوہا بھی نہیں نکل رہا. آپ ان لوگوں کی زندگی برباد کر دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اس موقع پر ہمارے مراٹھا بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو مراٹھی زبان پر فخر کرتے ہیں. کیونکہ مہاراشٹر ہے, یہاں کی مدر ٹنگ مراٹھی ہے. میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پر مراٹھی زبان ہی چلے گی, کوئی دوسری زبان کو یہاں پر ہم پر, ہمارے گلوں پر نہیں تھوپا جائے گا. تو مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹنا پڑا. آج آرڈر واپس لے لیے فڈنویس, کہا کہ نہیں جی آر کو واپس لیتے ہیں ہندی زبان کے بارے میں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو متحد ہو کر مقابلہ کیے. اور میں تو امتیاز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے ہمارا بھائی جرانگے پاٹل, کہاں ہے جرانگے پاٹل؟ جرانگے پاٹل کھڑے ہوں گے, لڑیں گے تو چھوٹا بھائی امتیاز جلیل بھی ان کے بازو کھڑے رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, ہم چاہتے ہیں کہ دلت بھائیوں سے انصاف ہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ زبان کی بات آر ایس ایس کرتی ہے کہ ملک میں ایک ہی زبان ہوگی, ایک ہی کلچر ہوگا, ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی. نہیں, بھارت میں کبھی بھی ایک زبان, ایک آئیڈیالوجی نہیں رہ سکتی. یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں تہذیبیں ہیں, یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی لیے بھارت کی طاقت یہ ہے, بھارت کی طاقت اس کی ڈائیورسٹی ہے. اگر کوئی بھارت کو چاہتا ہے کہ ایک ہی زبان ہوگی, ایک ہی آئیڈیالوجی ہوگی, وہ بھارت نہیں رہے گا, وہ ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی. اور ہم کبھی بھی اس کو ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر مودی اور فڈنویس اور موہن بھگوت یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو ایک رنگ میں رنگ دیا جائے گا, نہیں, بھارت ایک رنگ میں نہیں رنگے گا. یہ بھارت رنگین تھا اور ہمیشہ رنگین رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بھائی اجیت پوار کے پاس بھاگ گئے, اجیت پوار کی دی ہوئی گلاب جامن کو کھا کر. ارے کبھی تو سوچتے اس وقف قانون کے بارے میں کہ کیسا قانون بنایا گیا, کس طریقے سے ہم سے مسجدوں کو, درگاہوں کو, خانقاہوں کو چھینا جائے گا, کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان وقف الاولاد کرے گا تو بچیوں کا حق نہیں مار سکتا. آپ کون ہے بتائیے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیے, ایک انقلاب برپا کریے. اور کئی لوگ جو دوسری پارٹیوں میں ہیں میرے سے آگے بولتے, اسد صاحب آپ کا جہاں پر بھاشن ہوا تھا نا, ہم بھی بیٹھ کے سن رہے تھے, ہم نے بھی بہت پسند کیا آپ کے بھاشن کو. آپ جب ٹی وی پہ آتے تو ہمارے گھر میں ہم لوگ سب بیٹھ جاتے. میں کیا کوئی خوال ہوں, تم بیٹھ کے سن رہے؟ ارے میرے دوست, اگر میری الفاظ میں سچائی ہے تو اس عمل کیوں نہیں کرتے؟
اگر میں حق کو بیان کر رہا ہوں تو میرے پیغام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد، جو میں مروں گا ایک دن، تم اس کے بعد بولو گے ارے ہاں یہ آدمی سچ کہتا تھا، اب کیا کریں گے؟ میں تمہاری تعارف کا یا تمہاری تعریف کا یا تمہاری داد کا محتاج نہیں تھا، نہ کبھی ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ کا محتاج تھا، اللہ کا ہی محتاج رہوں گا۔ مگر یہ تو بتاؤ یہ کون سی بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی فوج آ کر نماز ظہر بھی پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی۔ اور جب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو اور پھر تم میرے اوپر تلوار بھی اٹھاتے ہو، تم نے میرے اولاد علی اکبر علی اصغر کو شہید کر دیا، 6 مہینے کے میرے بیٹے کو تیر مار دی، میرا بیٹا علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا، تم نے اس کو شہید کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو ظالموں نے کہا اے امام، ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے مگر تلوار ظالم کے ساتھ ہے۔ تم کو اپنا دل بھی حق کے ساتھ رکھنا پڑے گا، تمہارا عمل بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم کب تک طاقتوں سے ڈرو گے؟ تم کب تک ان دولت مندوں سے ڈرو گے؟ نہیں الیکشن آئے گا تو یہ لوگ پیسوں کی نہریں بہا دیں گے۔ ارے امام حسین نے کیا کیا؟ پیاسے تھے، پانی بن کر دیا گیا تھا۔ اگر امام حسین اللہ سے کہتے کہ اللہ بارش کو نازل کر، تو کیا اللہ رب کریم اپنے حبیب کے نواسے کی دعا کو رد کرتا ہے؟ بارش کو نازل کر دیتا۔ مگر صبح قیامت تک کربلا سے پیغام دیا جا رہا ہے، ظالم سے ڈرو مت، اس کے اقتدار سے مت ڈرو، اس کی طاقت سے مت ڈرو، اس کی دولت سے مت ڈرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ اس دیش کو مضبوط کرنا ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور دیش کب مضبوط ہوگا؟ جب دلت، مسلمان، آدیواسی اور غریبوں کا ان کو ان کا حق ملے گا۔ تو آئیے یہاں پر مجلس کو مضبوط کریے۔ لوگ بہت کہتے ہیں میرے بارے میں، امتیاز جلیل کے بارے میں تو ماشاءاللہ روز ایک جوکر آ کر کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہے، مگر آپ کو معلوم امتیاز جلیل کو ہرانے والے، ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ کس نے ہرایا امتیاز جلیل کو؟ کس نے ہرایا ناصر صدیقی کو؟ اگر یہ دو جیت جاتے تو مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں لوگ پہنچ جاتے۔ جب یہ دو پہنچ جاتے تو فڈنویس کو معلوم تھا، شنڈے کو معلوم تھا، اجیت پوار کو معلوم تھا، اگر امتیاز جیت کر آ جائے گا تو امتیاز ہماری راتوں کی نیند حرام کر دے گا، کیونکہ یہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے بلکہ لڑتا ہے۔ تو کیا کیا سب نے کیا کیا؟ مل کر امتیاز جلیل کو ہرا دیا۔ سب نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا۔ کتنے؟ 1200 ووٹ، 1700 ووٹ، 1700 ووٹ۔ اور وہ جو سماجوادی پارٹی کا امیدوار تھا، وہ غدار، کتنے ووٹ لیا؟ وہ 20,000، 5,000 ووٹ لیا۔ تو یاد رکھو، دشمن ہمارے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ میر جعفر، میر صادق یہی ہیں، یزید کے ایجنٹ یہی ہیں، مودی کے ایجنٹ یہی ہیں، ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہم کو کمزور کرنے کی تیاریاں میں کرتے رہتی ہے۔ تو میرے بھائی، ان لوگوں کو پہچانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو۔ علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ مسجد ہے، نماز کی صف بنی ہوئی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر، اخرج فإنک منافق، نکل منافق، نکل۔ پہچانو ان لوگوں کو، یہ نہیں کرو کہ سب کو فتویٰ دے دو، بول دو، پہچانو ان لوگوں کو۔
یہ لڑائی میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں. میں نہیں رہوں گا میں زمین کی غذا بن جاؤں گا, میرے جسم کو زمین کے کیڑے کھا لیں گے, میری ہڈیاں زمین میں جل جائیں گی. مگر یاد رکھو تم تو یہ نوجوانوں تمہارا مستقبل ہے نا. تم لیڈر بنو گے, تم قائد بنو گے, تم اس وطن کی قیادت کرو گے, تم پربھنی کی قیادت کرو گے, تم مہاراشٹر کی قیادت کرو گے. یہ ہمارا خواب ہے, یہ ہماری کوشش ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, آئیے اور محمد غوث صاحب کے ساتھ مجلس کو مضبوط کریے, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح مراٹھی زبان کی عظمت کے لیے, مراٹھی زبان کی محبت کرنے والوں نے فڈنویس کو ڈھکیل دیا پیچھے, اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا میرے بھائی, کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا. اگر کوئی یہ بولے گا انہوں کیا بات کر رہے ہیں, انہوں لڑنے کی بات کر رہے ہیں, میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نہ مرنے کی بات کر رہا ہوں, میں تم کو زندہ رہنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہوں کہ جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے, امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو. تم اگر کوئی تم کو مارنا چاہ رہا تو تم اس کو بچا سکو گے, کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہا تو تم اپنے اتحاد اور سیاسی طاقت پر اس کو عزت سے نواز سکو گے. کوئی اگر ہمارے بچوں کے خواب چکنا چور کر رہا ہے تو تم ان بچوں کے خوابوں کو پورا کرو گے. بتاؤ یہ خواجہ یونس یہاں سے چلا گیا, کیا تم انتظار کرو گے اور 100 خواجہ یونس غائب ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائی, یہ وقت اٹھنے کا ہے, یہ وقت مضبوطی کے مظاہرے کرنے کا ہے. بھارت کی جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس دیش کا غریب, اس دیش کا آدیواسی, دلت اور مسلمان کو ان کا جائز مقام ملے گا. بہت ہو چکا, 75 سال ہو چکے, مگر یہ لوگ ہمیشہ نیچے رہے. میں آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں, اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. ہم نہیں رہیں گے, نہیں معلوم زندگی کا کوئی آج کل بھروسہ نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے, مگر اپنی مزاجوں میں تبدیلی لے کے آؤ نوجوانوں. نہیں ایک سیلفی لے لیتا ہوں, کیا کرتے سیلفی لے کے پیٹ بھرتا, نہیں ایک سیلفی لے لیتا ہوں تمہارے سے انصاف ہوگا. یہ حال ہو چکا ہے کہ دلی ایئرپورٹ پر تھا, بیت الخلا میں گیا, ٹوائلٹ میں, واش روم میں, اندر سے نکلا میں شیروانی نکال کے باہر, سیکیورٹی والے آج کل رہتے ہمارے ساتھ والا رہتے ہیں, ابھی نکل کے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں. ایک صاحب ہے کان کو لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے, کیا بولتے ہیں اس کو, ہیڈ فون, ہاں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں. ون سیلفی, مطلب پلیز ویٹ, نو نو آئی وانٹ اٹ ناؤ, ابھی ہونا میرے کو, ابھی چھونا. ارے ملا نکل کے آنا, ہاتھ نہیں ابھی ہونا, ملا لے کیا کرتا ہے. میں بولا پھر لے کے جائیں گے, ایک بار کو ہاتھ دھلا, ملا اندر نہیں لیتے, اندر کیا دیکھنا ہے, یہ انڈین ہے یا ویسٹرن ہے وہ بھی دیکھ لینا. کیا ہے یہ, نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. دلی کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے, میڈیٹیشن سینٹر بولتے, وضو کر رہا ہوں میں, ابھی کلی کر رہا ہوں, میری فلائٹ ہے, میری فلائٹ ہے. میں محسوس نہیں کر رہا کوئی بول رہا ہوں گا بھائی نماز پڑھ, کسی کو بول رہا ہوں جلدی چلو. اب میں وضو کر رہا ہوں, ہاتھ دھو رہا ہوں, سر کان میں انگلی ڈال کے بالوں, سر میری فلائٹ ہے, ایک فوٹو لینے دو میرے کو. ارے میں ٹھہرو بھائی صبر, نہیں 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 میرے کو فلائٹ ہے. ارے پیر دھو لوں, نہیں سر میری فلائٹ ہے. یہ کیا ہے بتاؤ آپ, یہ کیا ہے بتاؤ آپ. تم میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے میرے بھائی, کیا ہوگا تم کو اس سے بتاؤ. اگر تمہارے میں تبدیلی نہیں آ رہی, اگر تم لڑ نہیں رہے ہو ظالموں کے خلاف, اگر تم متحدہ اپنے ووٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہو, تم مسجدوں کی عظمت کو بچا نہیں پا رہے ہو, تم قبرستانوں کو نہیں بچا پا رہے ہو, تو میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے.
तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दुआएं है रात के दिनों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो। तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह है। अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो पड़ोसी उसको अपना रास्ता बना लेता है। तुम मत गिरो नौजवानों, तुम जिंदा रहोगे, तुम सीने तान कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम्हारे घर की दीवार मजबूत रहेगी। तुम्हारे घर के अंदर बसने वाले इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हिफाजत से जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों, मैं तुमको ये पैगाम देने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, गाने अगर छोड़ नहीं सकते तो कम सुनो। याद रखो तुम मुस्तकबिल हो। कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो छोड़ो, क्या है ड्रग्स ये, तुम खाली एक वो क्या मार लिए, चुट्टा मार लिए। मैं देखा हूं नौजवानों को, रातों में जब आता हूं मैं हैदराबाद में, एक साहब तो बीच रोड पे आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, गाड़ी रोक दी, क्या हुआ मालूम, मेरे को नशे में बोल रहे, मैं जा रहे देखना चाह रहा था, क्या हुआ तेरे को, अपन ये क्या है ये, आप ये करने आए। अरे तौहीद का नशा है ये जो है ना, सिर्फ अल्लाह को मानना, वो सबसे बड़ा नशा है। तुम एक बार उसको समझ गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुम समझ गए, तुम नारा तो लगा दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर तुमको उसको समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह, एक माँ के पेट में खून के दुखड़े से तुमको पैदा करने वाला अल्लाह, और जब 40-90 दिन हो जाते तुम तो तुम्हारे मुकद्दर का लिखने वाला अल्लाह, तुम जब अपनी माँ की पेट से पैदा होते तुमको अपनी माँ से दूध पिलाने वाला अल्लाह, जब तुम बूढ़े हो जाते तो तुम्हारी ख्याल रखने वाला अल्लाह का रहम, और जब तुम खबर में जाते और जब तुम जिंदा किए जाते वो अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तुम नारा तो लगा दिए, अल्लाह तुमको और मुझे तौफीक दे कि हम इस नारे को सही समझें। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है, मोहम्मद रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तियाज है, ये सबसे बड़ा आनर है हमारे लिए कि हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। अब आप परभनी में मजलिस को मजबूत करेंगे